امامہ سویہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے ہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جویریہ اور راویہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر سے گردش کرتی اور ہاشم مبین تک پہنچ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے سے کم از کم وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلال، میرے پیرنٹس اسجد سے شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھیں وہ تمہاری ہاؤس جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے، جلال نے کہا۔ وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اسجد لاہور میں گھر لے لے گا اور میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے کی پریشانی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ جلال میں بھی فکر مند نظر آیا۔ جلال، میں اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی۔ پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو، جلال نے ایک دم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے کچھ سوچنے لگی۔ جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر زیادہ دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، وہ رضامند ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں میں انہیں منا سکتا ہوں۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہی۔ جلال سے بات نہیں ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے لاہور آ گیا۔ وہ اسے یہاں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وسیم، میں ابھی نہیں جا سکتی، آج ہی تو میرے پیپر ختم ہوئے ہیں، مجھے ابھی یہاں کچھ کام ہے، میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوست کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں، جب تم اپنے کام نپٹا لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اسے آخری رستہ دکھایا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا، اسے واپس مڑتا دیکھ کر وسیم نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر اس کا تمام چیزیں پیک کرنے یا اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ چند دن ہی گزار کر کسی نہ کسی بہانے واپس لاہور آ جائے گی، اور یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ پیپر کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم مبین نے کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو کم از کم پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب کل سے تم اپنی شاپنگ شروع کر دو۔ امامہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچر کی، اور جیولر کے پاس پہلے چلے جانا تم لوگ، باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم مبین نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا، مگر کس لیے؟ امامہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمہاری امی نے نہیں بتایا تمہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ امامہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری باری سلمیٰ اور ہاشم کو دیکھا، جو اس کے تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں، تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم مبین نے کہا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھے بغیر؟ حونک چہرے سے اس نے انہیں دیکھا۔ تم سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں،
ہاشم مبین یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا بابا۔ ہاشم مبین نے اس سے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اسجد کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے تیز آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک دم گہری خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امامہ یکدم اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ آئی ایم سوری بابا، میں اسجد سے ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ شادی طے کی ہے، آپ ان سے بات کر کے اسے ملتوی کر دیں، ورنہ میں خود بات کر لوں گی۔ ہاشم مبین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اسجد سے شادی کرو گی اور اسی تاریخ کو کرو گی جو میں نے طے کی ہے، سنا تم نے؟ وہ بے اختیار چلائے۔ اٹس ناٹ فیئر، امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کیا فیئر ہے اور کیا نہیں؟ تم مجھے بتاؤ گی؟ ہاشم مبین کو اس کی بات پر سخت غصہ آیا۔ بابا، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ امامہ بے اختیار رونے لگی۔ کر رہا ہوں زبردستی، پھر میں حق رکھتا ہوں، وہ چلائے۔ امامہ اس بار کچھ کہے بغیر سرخ چہرے کے ساتھ ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں، اتنا غصہ نہ کریں، وہ جذباتی ہے اور کچھ نہیں، سلمیٰ نے ہاشم مبین سے کہا۔ وہ خود کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وسیم کو دیکھا اور امامہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے تیزی سے وسیم کے پاس جا کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو۔ مجھے اگر لاہور میں پتہ چل جاتا کہ تم اس لیے مجھے اسلام آباد لے کر آ رہے ہو تو میں کبھی یہاں نہ آتی۔ وہ دھاڑی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بابا نے کہا۔ بابا نے کہا تھا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، وسیم نے وضاحت پیش کی۔ پھر تم یہاں میرے پاس کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ بابا کے پاس، ان کے پاس بیٹھو، بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسے دیکھتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ امامہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس دفعہ اس کے پیروں کے نیچے سے صحیح معنوں میں زمین نکل گئی۔ اور یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس طرح اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے قدامت پرست یا کٹر نہیں تھے جتنے وہ اس وقت ہو گئے تھے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے، مجھے ہمت نہیں ہارنی، مجھے کسی نہ کسی طرح فوری طور پر جلال سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ یقیناً اب تک اپنے پیرنٹس سے بات کر چکا ہوگا۔ اس سے بات کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہ بے یقینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچتی رہی۔ اس کے کمرے میں دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ رات 12 بجے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی اس وقت تک سب سو چکے ہوں گے۔ اس نے جلال کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی بار نمبر ملایا۔ آدھا گھنٹے تک اسی طرح کالز کرتے رہنے کے بعد اس نے مایوسی کے ساتھ فون رکھ دیا۔ وہ جویریہ یا رابعہ کو فون نہیں کر سکتی تھی، وہ دونوں اس وقت ہاسٹل میں تھیں۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے صبیحہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے والد نے فون اٹھایا۔ بیٹا، صبیحہ تو پشاور گئی ہوئی ہے اپنی امی کے ساتھ، صبیحہ کے والد نے اسے بتایا۔ پشاور؟ امامہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے کزن کی شادی ہے، وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے تھے، میں بھی کل تک چلا جاؤں گا، اس کے والد نے کہا۔ کوئی پیغام ہو تو بتاؤ، میں صبیحہ تک پہنچا دوں گا۔ نہیں شکریہ انکل، وہ ان کے ساتھ اس سارے معاملے کے بارے میں کیا بات کر سکتی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میرا جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ تب ہی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ سن ہو گئی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔